الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي بالحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات منهم والأموات. الفضيلة حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة عين ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح إخواني من الأنبياء والمرسلين وعلى وصحبه وأزواجه وأنصاره وذريته وأهل بيته أجمعين. ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وحمزة وعباس وسيدنا الحسن والحسين والأسد المبشرين والتابعين والتابعين رحمه سيدنا إلى يوم الدين. ثم إلى سيدنا فاطمة البتول بنت سيد المرسلين وسيدنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا. ثم إلى رسلنا علي زين العابدين وابن سيدنا محمد الباقر وسيدنا جعفر الصادق وسيدنا علي الحريري وسيدنا محمد الناجي وسيدنا عيسى وسيدنا المهدي إلى الله أحمد عيسى وابن سيدنا عبيد الله وسيدنا علوي ومحمد وعلي ومحمد سيد الله. ثم إلى رسلنا الإمام الأعظم فاروق الخطاب محمد بن علي وعمه سيدنا علوي وسليم وإبراهيم. ثم إلى رسلنا سيدنا علوي بن أنفاق والعوي وعلي محمد مولى الدويلة. ثم إلى سيدنا عبد الرحمن بن محمد السلام وابن سيدنا عمر المهدر وسيدنا أبو بكر الصفر وأخوانهم وسليم وفرعهم. ثم إلى روض بالملا وسلطان وجود سيدنا الحبيب عبد الله بن أبو بكر الأندلس وأولاده أبو بكر وعمه والشيخ وحسن بن جميع سلسلة الأندلسية. ثم إلى رفاق الوجود سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم وذريته وأخيه الحبيب عقيل بن سالم. ثم إلى سيدنا الحبيب أحمد بن محمد الحبشي مولى سيد والحبيب عبد الرحمن بن محمد الجبري مولى العرش. ثم إلى روض بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد البارس وسيدنا سلطان أولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ سيد بن عيسى العمودي وسيدنا يوسف بن عبد الحسن وابنه الحبيب عمر وسليم وفرايم. ثم إلى روض بالإرشاد والغيبات والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أحمد بن زيد الحبشي والحبيب محمد بن زيد بن سميد والحبيب عمر بن عبد الرحمن العبار. ثم إلى روح الحبيب حسن بن صالح البهر الجبري والحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس والحبيب أحمد بن حسن العطاس والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وابنه الحبيب علي. ثم إلى أرواح أهل زنبل وأقدر وبشر والفريد والمعلى والبقي وشبيك وظلم وإبراهيم. ثم إلى أرواح مشايخ هذه البلدة سيدنا ومولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ محمد زين بن عبد الغني سبنبول والحبيب أحمد رحمة الله مولى عمبل وابن الشيخ إبراهيم سيد توبان وإخواني. ثم إلى روح عباس صالح سيد إسحاق ومولانا مالك إبراهيم ومولانا إسحاق ومولانا محمد أين اليقين سيد كيري ومولانا بنقل ومولانا كوفصل ومولانا مغربي سيد السسام وصلى إبراهيم. ثم إلى روح الحبيب حسين بن أبو بكر على درس مولانا الوربتان والحبيب الشيخ بن أحمد بفقي وأخيه الحبيب محمد. ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن محسن العطاس وأولاده. ثم إلى روح الحبيب حسين بن محمد بن طاهر الحداد وأخي الحبيب علوي وصليم وإبراهيم. ثم إلى روح الحبيب أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس وابن الحبيب علي وإخواني والحبيب علي بن حسين العطاس والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي وأولاده وعبد الرحمن ومحمد والحبيب أبو بكر بن عمر بن يحيى والحبيب عمر بن طه بن يحيى والحبيب علي بن محمد الصبي. ثم إلى روح الحبيب محمد بن عبد الرسول الحبشي وأولاده والحبيب محمد بن أحمد المهدر وأولاده والحبيب علوي بن محمد هاشم الصقب والحبيب قطب أبو بكر بن محمد بن عمر الصقب وأولاده. ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن علوي الصقب سيد توبان والحبيب علوي بن صقب الصقب والحبيب جعفر بن شيخان الصقب وأولاده. ثم إلى روح الحبيب محمد بن حسين على درس وأخي والحبيب محمد المستور وإخواني والحبيب حسين بن محمد بن حسين على عيدروس. ثم إلى روح الحبيب صالح بن محسن الحمد والحبيب حسين بن هادي الحمد والحبيب أحمد بن علي بن الفقي والحبيب محمد بن حسين بعبد والحبيب سالم بن عاقل والحبيب محمد بن أبو بكر الصقب
والحبيب أحمد بن حسن بن سميت والحبيب أحمد بن غريب الحميد والحبيب عبد القادر بن هادي السلاب وإخواننا الحبيب أحمد والحبيب محمد وصلهم وإبراهيم ثم إلى منشئ البردة أبي عبد الله محمد البصري ووصلهم وفرعهم أن الله يتغشوا من جميع بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات في الجنة مع الصديقين والشهداء والصالحين وأن الله يغفر ذنوبنا ويعظم لنا صلاة على ما يرضى الله ورسوله ويقضي جميع حاجاتنا يا الله ويبلغ جميع أعمالنا ويشفي جميع مرضانا كما شاء لصاحب البردة ويبلغ في أولادنا ويرزقنا برهم ويحفظهم من فتنة هذا الزمان يا حفيظ يا حفيظ احفظ جميع أهل والعيال من جميع الآفات والآحاد والآذية والبليات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما واختم بصلاتها أعمالنا وطويل أعمارنا في خير وفي وعافية على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الحمد لله مرشد الخلق من عالم ثم الصلاة على المختار في الكتاب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل على من حل في الحرم محمد المصطفى من خص بالكرم يا من تزهر جيران بذي سلام من جسد عن جرم مقلة بدم محبة الريح مثل قريق ذمة وأومد البرق في ذو البهيم إذا بفم لعينيك إن قلت كفى أحمد ومالكا بك إن قلت استفيد يهيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خلق كلهم يا يسمر سبحان الهمم قديم ما بين منسجم منه ومضطرب لولا الهوى لم تدرك جمعا على ضلال ولا أرك تري ذكر البني والعالم كيف فكيف تنكره بعد ما شهدت به عليك عدول الدم والسقم وأثبت وتخطي أبرد ودنا مثل البهار على خدك والعنم نعم سراطه من وبار رغني والهب يا بريد الذي بالألم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا لئيم بالهوى عذي معذرة مني إليك ولو أنصرت لم تلومي عبدتها لي لسر بمستدير عن المشهد ولا نهي بمنحسب معدن مسلك لست أسمعه إن المحب عن العذل في صمم إن انتهى ناصح الشبي بعدل وشبع عدو نسن عن التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك كلهم فإن أمرت بالسوء ما تعاد من جلها بنذير السن والهرم ولا أعدت من الفعل الجميل كرد بالألم ما برأسي غير متشمل كنت أعلم أني ما أواكره كتمت سر بدل منه بالكتم من لبرا تجماه من قوايدها كما يرى تجماه الخيل بالوجوب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فلا ترى بمعصيك كسر إن طاعة ما يقول سوى النائم والنفس قد تؤمن الشهوة على حب الرضا وإن تقدم ينقدم فاصرف هوى حاذر أن توليه إن الهوى فتولى يسمي أو يسيم وراعيها وهي بالأعمال سائمة وإن هي استهلت المرعى فلا تسمي كم حسنا لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في التسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
كلهم واشد سائس من جوع ومن شبع فربما مصاد شر من التخم واستفرق دمعا من عين قديم تلأس من المحارم والجمهمية الندم وخالف نفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضك النصفتهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا به نزل لعظم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمرتك الخير لكن ما تمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيم ولا تزود قبل المدينة ولم أصل سوى قبل ولم أصم ولم تصل نتمنى يومنا ما إلى أن السبت قدمه ضرمي ورمي وشد من سبب نفسه وتولد الإجابة بمولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ورودا والجبال شم من ذهب عن نفسه فأراها أيام الشمم وأكدت سده بها ضرورته لا تعد على العصم وكفتا وإلى دنيا ضرورته لوله لم تخرج دنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والمريقين بالعرب وبالعجم نبينا أمير الله فلا أحد أبر بقولنا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي نرجى شفاعته لكلها من الأهوال مقتحم داعي إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون غير منقسم فقد نبينا في خلق وفي خلق ولم يدنه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس قربا من البر أو رشفا من الديم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شقة الحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فهو الذي تمم له مسورته ثم اصطفى حبيبا بريء النسب منزه عن شريك بمحاسنه فجوهر مصيبه غير منقسم دامت والنصر بنبيه وقم بما شد مدحا فيه وتقم فانصب إلى ذاته ما شد من شرف وانصب إلى قدره ما شد من عظم فإن لا رسول الله ليس له حد فيقرب عنه نتق بفم مولاي صل أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لو نسبت قدره آيته عظما اسمه إن يدعى دارس الرمم لم يمتهن نبي ما دعي العقول به ارسل علينا فلم نرتب ولم نهي بأحيا الورى فمما له فليس يرى للقرب والبعد منه غير منفهم كالشمس تزهر للعينين من بعد صغيرة أمام وكيف يدرك في دنيا حقيقته ومنيا منتسلوا عنه بالعلوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل
وصل الكرام بها فإنما تصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يزهرن أنوارها للناس في الظلم أكرم بخلق نبي إنسانه خلق بالحسن مستقل بالبشر متسم كسار في درب والبارب شرب والبارب درب والدهر فيهما بمولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم كأنه وهو فرد في جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حسبك كأنما لؤلؤ مكنون في صدف من معدن نعمتك منه ومبتسم لطيف يعدل تربا ضم عظمه طوبى لمنتسك منه وملتزم أبان مولده عندي بعنصره يطيب مبتدأ منه ومبتدأ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خلق كلهم يوم تفرس به الفرس أنهما قد أنذرا بهلول البؤس والنقم وبادئ ونكر ومنصرع فساب أصحاب الكسرى غير ملتئم والنار خالدة الأنفاس من حسب العالم والنار ساهر عين من سلم وساس وتأنى وضال حيرتها وراد والدها بالغيره نظمي كأن من رمال بلل حسنا وبالميمة بالنار بالضرب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والجن تحت والأنوار ساطعة والهاب يظهر من معنى ومن كلم عام وصف فيعلن البشائر لم تسمع وبرقة الإنذار لم تسمع من بعد ما أخبر الأقوام كائنهم وأجلم يقم وبعدما عينوا في الأفق من شهب منقادة وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا الواهم منهزم من الشياطين يغفو رب حزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنهم هربا أبطل أبرهة أو عسكرا بالحصوب الروحتين من ذنبه بعد تسبيح ببطنه ما نبذ الموسى به من الشيء مرتكب جاءت لنا وذهر الشر ساجدة تمشي إليه على سكن بلا قدم كأنما ستر سترا لما كتبت فروعه
في اللقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مثل القمر أن نسر سائر تدقيه حر وتسد الحجير حمي أقسمت بالقمر المنسكين له من قلبه نسبة مكرورة القسم وما هوى غر من خير ومن كرم وكل عنه عمق الصدق في الغر والصدق لم يرم وهم يقولون ما بالغر من هرم ظن الحمى وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقاية الله أكنس عن مضاعفة من الذروع وعن علي من الهدوم ما السمن دار النعم والسجرة به إلا ونم تجوار منه لم يدم ولا التمس تغنى دارين بيده إلا السلام تنادى من خير مستلم لا تنكر وهي من رؤيه إن له قلبا إذا لم ينم وذكه لبلوغ من نبوته فليس ينهل متدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تبارك اللهم وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كم أبرأ وصفا باللمس راعته وأطلقت الأمام وآية السنة سبعة وته حتى حكت قرة بالعصر دهم بعارض جدع خلط بضاء أو سيل من العري مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إدعني ووصفي آيات له ظهر نذورنا للكرام ليلا على عالمي فانظروا يزدادوش وهو مهتدم وليس ينقص غير منتدم فما تطهروا فللمدح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والسيم آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة موصوف بالقدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم تغترب بزمان وحياة تخبرنا عن المعاد وعن إرامنا لدينا ففقت كل معجزة من النبيين جاءت ولم تدم محكمة فما يبكينا من
جاءوك الحمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكسرة وكان بسني معدلة فالكست من غيرها بالناس لم يقوم لا تعجبا لحسن راح ينكرها تجاهلا وعين الحق قد تنكر العين الشمس من رمد فينكر الفم طعم الماء من سقم يا خير من يمن سعيا قل العين كالرسوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن هو الآية الكبرى للمتبرين ومن هو النعمة للمغتنمين سرت من حرم ليلا إلى حرم كما سر القدر في نجم من الظلم وبالتترقى إلى أن نلت منزلة سيدنا بدر ولم ترم وقد جميع الأنبياء بها والرسل تقديما مقدوم على خدمه وأنت تحرق سبعة مقابر في موكب كنت فيه يا صاحب العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى إذا لم تدع شروا لمستبق حين الذنوب ولا مرقا لمستنيب خاف تقوى من بالإضافة نوديت بالربع مثل المفرد على كيما وصل أي مستطيل عن العيون وسر أي مقتتب فهو استقل فخر غير مسترك قل مقام غير مزدحم وجل وليت من رتب وعسى إدراكم وليت من نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بشرى لنا معشر الإسلام
الإسلام لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم راعت قلوب العيد أنبأوا بعذابه كان مآتي أجمل غفلا من الغنم أسال يقعه في كل معترك حتى حكى لحما على وضم والظلم لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والظلم بطول به أستعسى سماع الإقبال والرخم دمد الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما دين ضيف حل ساعته بكل قرن إلى لحم العيدا يجر بحر خميس فوق سابحة يرمي بموج من الأبطال ملتزم من كل مطلب لله محتسب يتوم متصل للكفر مصطلب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى غدا ملة الإسلام وحيا بهم من بعد غربتها موصولة رهيب مكفولة أبدا منهم بخير أب وخير بعل فلم تيتم ولم تئم هم الجبال فسل قديمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم وسل هنين وسل بدرا وسل أحدا فصلحا في اللهم أدهمنا وخمي المصدرين ما ورد من العدا كل مسود من الإمام مولاي صل
النصر نصره مفتسب زار في الأمام كل كأنهم بدور خيرنا دروبا من سدة هزميلا من سدة هزومي طارت قلوب العيد من بأسهم فرقا فما تفرق بين البحر والبهام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن تقى برسول الله نصرته والأسد في أجمها تديم ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته بملته كالليث حل مع الأسبل في أجم كم جللت كلمة الله من جليل به وكفصم البرهان من قاسم كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خدمته بمديه نستقل به ذنوب مضى في السعر والخدم إذ قلدني ما تسع واجبه كأنني بهما هدي من النعم أعطت وهي السباح في الحالتين وما حصلت إلا على الأثم والندم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تستعرض بالدنيا ولم تسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا للخلق كلهم ومن يبع عاجلا منه بعاجله يبي الله الغنم بيع وبسلام إن أتي ذنبا فما أهدي بمنتقد من النبي ولا حبل بمنصرم فإن لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم إن لم يكن بمعاني آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم حسه أيهرم الرجيم كرمه منه غير مترم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومنذ ألزمت أفكاري مدائها وجدته لخلاص خير ملتزم ولن يفوت الغنى منه يدا داربا إن الحياة يبيض الأزهار في الأكم ولم أرز ردها دنيا التي اكتطفت يد زهير بما يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عنده للحديث
باسم منتقم فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من سلة عظمت في الغفران كالأمام لعل رحمة ربهن يقسمها تأتي على حسب يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس حسابي غير منخرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والتب بعبدك في دارين ان له صبرا فتدنه الاول ينحسب وتلس بصلاه منك دائمه على النبي بمنهل ومنسلم فرمناك عذابات البني ريح صبا وأطرب العسها بالعيس بالنوم ثم الرضا عن أبي عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم تابعين لهم أهل التقى والنقى والهلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا في الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إله لقاء للمسلمين بما يتلوه بالمسجد الأقصى وبالحرم بجاه من بيتها بطيبة حرمان واسمه قاسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار كالخاتمة ولوفي ختمي أبيتها قلتا ستين بمئة فرد بها قربنا يا واسع الكرم أبيتها قلتا ستين بمئة فرد بها قربنا يا واسع الكرم أبيتها قلتا ستين بمئة يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واختم لقاءها وسمعها بحسن خاتمته يا مجي الامم والمسلمين جميعا كلما تريت رنم بالسلام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين الفاتحة
Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hadratin Nabi wa alin Nabi wa ala man wa bihi salafus salih masyayikhuna wa sallallahu alaihi hadzal kitab. Al-Guru Haji Muhammad Sabni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Siddiq al-Arabi wa usuli wa furu'ihim wa waliyina wa alaihi masyayikhina masyayikhina wa matin wa ala man wa bihi salafus salih masyayikhuna li qada'il hajat wa liniyat bisalamah wal afiyah lana wa li ahli baitina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fi din wa dunya wal akhirah bi barakatihi. Syai'ulillah lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bapak Ibu hadirin hadirat, shaimin shaimat yang sama-sama dimuliakan Allah, dan mudah-mudahan menjadi calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurulillah, kita ucapkan bila panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyambung pembelajaran kita halaman 25 ya kan? Khiyar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Khiyar, masih dalam tentang jual beli. Jika membeli seseorang akan sepeda itu. Jika membeli seseorang akan sepeda dengan harga Rp2.000, ini cuma bahari lah, sepeda Rp2.000 bahari. Wah, ini berapa sepeda? Jutaan ya kan? 2 juta. Ini sidin umpamakan Rp2.000 bahari bakar. Setelah berakad dan sebelum bercerai, tukarlah, jual, tapi orangnya masih di situ. Ya, sudah berakad dan belum bercerai. Arti bercerai itu belum berpisah antara penjual dan pembeli. Boleh keduanya, antara penjual dan pembeli tadi, atau salah satunya, bahwa dia tidak jadi menjualnya atau membelinya, tapi masih ada di situ, masih di toko situ, padahal sudah akad jual beli, ya kan? Sudah akad jual beli, tapi orangnya belum bercerai, artinya masih ada di toko sepeda tadi. Nah, kemudian antara si penjual dan pembeli atau salah satunya, bahwa dia tidak jadi menjualnya atau membelinya, atau karena kedapatan benda yang dibeli itu cacat, maka khiyar itu 3 bahagi. Khiyar itu bahasa kitanya disuruh memilih, khiyar namanya pilihan. Nah, kayak apa hukumnya ini, kayak apa caranya, ya kan? Padahal sudah jual akad beli, ya kelak, tapi orangnya masih ada di situ. Nah, kayak apa nih? Jasidin ada 3 caranya. Yang pertama khiyar majelis, seperti misal pertama tadi, itu khiyar majelis. Arti khiyar majelis artinya orangnya masih ada di situ, tapi orangnya sudah akad jual beli, tapi orangnya masih di situ. Kemudian yang kedua khiyar syarat, yaitu diharuskan tiap-tiap keduanya bahwa berjanji sesudah akad di dalam tempo 3 hari. Jika salah satunya tidak
senang menjual barang itu, atau yang membelinya harus dia mempasah atau membatalkan akadnya bahwa tidak jadi menjual atau membelinya. Tetapi jika dia berjanji demikian lebih 3 hari, batallah akadnya. Nah, biasanya kita biasanya di mana aja, apa bahasanya, contohnya ya, bilanya misal manukar baju tapi kada lawan orangnya, nah ini dibawa dulu lah tiba akad. Bilanya rasok kada lagi datang, bilanya kada rasok karena bahuruf lah, nah bolehlah. Ini namanya khiyar syarat namanya, artinya bersyarat. Syaratnya itu apa? Bilanya kada sadang ada orangnya, boleh bahuruf, tapi tetap akan jual beli, tetap akan jual beli, tukar ku jual, tapi dengan catatan ada perjanjian. Apa janjinya? Syaratnya apa? Bila kada rasok kawalah bahuruf kawa aja datangihan, tapi dengan tempo 3 hari. Bila lewat 3 hari, nah selajur walaupun kada rasok lagi. Makanya bilanya kawa bawa orangnya supaya langsung kayak Ustaz Higan ini pokoknya. Ya kalau ini kada mungkin ukuran M baju ada mungkin. Ini double XL bisa. Ya kalau XL tuh ulur. Ini double XL nih. Ya kan? Nah, nol orangnya. Nah, sekalinya orangnya kada dibawa, ya kan? Nah, boleh orangnya kada dibawa, cuma khiyar syarat tadi. Tukarlah, jualah, tapi bilanya kada sadang kena bahuruf lah. Nah, itu jual istilahnya khiyar syarat. Khiyar syarat itu biasanya tegawi ya, kalau kayak itu tegawi gitu biasa abahnya kan nukar kopiah biasa abahnya kada tahu kepala abahnya ukuran berapa ya. Kalau karet kawajan mah lumar-lumarnya itu ini bisa kada karet, ukuran abahnya umpamanya 8 jadi tukarkan 7 atau 9 kehalusan atau agak nolan. Makanya kisah Guru Bakri Bahari ada jadi ini nukarakan bukan BH ini orang kayak itu aja. Nah ini mulai rumah kayak itu aja lah sampai naik taksi. Itu udah kali itu Guru Bakri misalkan Guru Danau itu lucu, Guru Bakri lucu, Guru Danau bagian itu lagi. Tahun Jasiden Bakri itu anak murid muda Jasiden. Ini Bakri jadi mulai rumah, sampai naik taksi, turun taksi pulang, sampai ke apa tadi? Cel, apa? Nukar BH, ukurannya seini. Seini gondol berarti nih. Tahu kesannya. Nah, itu. Bah ya Pak kalau pilih takar rucut pulang. Ya kalau halos, kalau gonolan, ya kalau kisah Bang itulah. Aku bujur katanya bisa jadi kan. Nah, kalau khiyar majelis tadi contohnya yang pertama tadi, ya kan? Orangnya sudah akad jual beli tapi orangnya masih ada. Itu boleh kada jadi. Boleh kada jadi walaupun sudah akad jual beli tetapi orangnya masih belum bercerai. Itu namanya khiyar majelis. Artinya majelis itu orangnya masih ada di situ, belum orangnya bulikan, ya kan? Itu namanya khiyar majelis. Adapun khiyar syarat boleh setelah jual beli kemudian dibawa barang tadi tapi dengan perjanjian. Syaratnya ada, bilanya rasok kada bulik lagi. Tapi bila kada rasok boleh bahuruf. Itu namanya khiyar syarat. Nomor 3 khiyar aib, yaitu apabila didapat benda yang dibeli itu cacat, yang terdahulu yang menjatuhkan harganya atau kurang manfaatnya, boleh pembeli itu mengembalikan kepada penjualnya dengan bersegera. Jangan bersegera, ya kan? Dan tidak sah menjual
buah-buahan yang masih tetap habis ini judul baru. Jadi yang namanya khiyar aib itu barangnya itu ada cacat. Mungkar baju apa? Baju anak khiyar ini apa? Baju beginian, baju jubah syar'i. Pertanyaannya Bu, sudah kawinnya? Sudah ya. Menyahut sudah jadi higa. Ada yang kalau menyahut belum berarti tak. Maksudnya sudah, bajunya sudah dari orang. Alhamdulillah. Itu kawannya baru orang ya sedih. Alhamdulillah. Bini pak baru orang mah. Kan. Makasih kawin. Ini bilanya kawin, ada mah urusi rumah tangga. Ya kalau menyiapkan makanan, mengohop ini serangan kelak. Karena bila begini kan. Biar anak apa yang ya? Yang ini dulu kan ada yang sayang pemulaan 2-3 tahun, 4-3 tahun yang berkurang sayangnya, ya kan? SA-nya berkurang. Kemudian 5-6 tahun bertambah pulang kuyang ya. Ini rame rumah tangga tuh rame. Makasih berumah tangga 60 masih. Khiyar aib jadi bilanya ada cacat, rabit kah, rongkang kah, kada sesuai dengan harapan. Soalnya kada di tihi bujur. Nah, ini hati-hati benar yang jual beli sistem online ini hati-hati. Ya kah? Di HP bagus semuanya. Sekali datang ke rumah, nah tertipu. Apa jual tertipu itu kada sah. Ya kalau menipu, kalau syarat jual beli itu jangan ada menipu. Ini menipu di HP bagus. Sekali datang ke rumah kada sesuai dengan yang dipesan. Berarti yang menipu siapa? Yang menjual menipu. Yang tertipu siapa? Pembeli. Maka hati-hati benar. Bilanya kawa harus sah online. Bila kawa langsung di majelis itu, maksud di majelis itu ada di situ di tempatnya bahwa orangnya langsung, ya kan? Bilanya berbungkus minta maaf lah, dibuka supaya apa? Supaya jangan ada cacat. Bila cacat boleh berhuruf dengan segera. Itu namanya khiyar aib namanya. Kemudian dan tidak sah menjual buah-buahan yang masih tetap pada pohonnya, ya kan? Atau masih berkembang, mangga masih berkembang, bolehlah, ya kan? Kenapa jadi kada boleh? Padahal melihat, tapi masih berkembang, belum tentu kembang itu jadi berataan. Harinya hujan, apa berkembang? Guguran. Kalau hari panas masih kawa diharap, tapi kalau hujan dia apa? Ada kawa diharap. Aku tukari ya durian sepohonan, tapi duriannya masih berkembang. Atau umpamanya gumbili Sumalang, gumbili di mana? Gumbili di mana letaknya? Di tanah kala. Untuk kali gumbili itu, soalnya dalamnya halus, kada sesuai. Tidak boleh. Melainkan kecuali sudah nyata baiknya, kecuali memang sudah dilihat buahnya itu. Buahnya gonol-gonol atau buah duriannya dasar buah berataan sudah boleh ditukari. Seperti mulai karas bijinya. Karas bijinya. Berarti bila karas bijinya itu berbuah. Dan sah menjual buah yang masih muda jika dengan bersegera memetiknya. Istilahnya ini buah asam. Ya kalau buah asam tuh orang kada mahendak kada mahadang yang masak, bisa juga orang hendak mancok, ya kan, merujak lah, ya kalau atau orang mangi tahu siapa mengidam aja, mengidam laki kan. Mengidam aja sih
Sekalinya mengideng. Nah, boleh jasidin menjual buah yang masih muda tapi dengan bersegera, ya kan? Nah, dan sah menjual tanaman muda yang masih tetap di bumi jika disyaratkan mengambilnya dengan bersegera. Asal langsung boleh dijual. Dan tidak sah menjual sesuatu yang belum diketahui kadarnya atau sifatnya. Nah, buahnya belum kelihatan, beratnya kada tahu, ya kan? Kada boleh menjual. Seperti menjual ikan yang masih di dalam sumur. Ya kalau iwak nila tapi di sumur kita kada tahunya gono halusnya, kenapa? Karena kada melihat. Bolehlah, kada boleh. Syaratnya itu harus dilihat. Atau buah kelapa yang masih berkulit luar. Apa berkulit luar tuh? Berarti masih belum ada dalamnya. Ya kalau belum ada dalamnya berarti masih halus. Bolehlah menjual. Kenapa? Walaupun dilihat kita sudah ada buahnya tapi masih halus, ya kan? Kada boleh. Karena yang namanya buah kelapa itu atau buah nyer itu yang sudah berisi. Peringatan, hukum jual beli atau berdagang telah ittifaq semua ulama sepakat. Arti ittifaq itu sepakat semua ulama akan harusnya, malahan itulah mulia perusahaan atau jual beli. Seperti ditanya orang Nabi kita Muhammad SAW, apakah usaha yang lebih baik? Jawab beliau, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Usaha laki-laki dengan tangannya sendiri itu gawian yang paling mulia. Bahkan satu riwayat mengatakan ketika itu Rasulullah bertemu dengan salah seorang lelaki yang tuha, kemudian sidin bersalaman dan dijapai oleh Nabi. Tangan sidin yang tuha tadi karas, otomatis ujar sidin bila tangan karas ini orangnya begawian. Lalu dicium tangan tadi oleh Rasulullah, memuliakan satu orang tuha, yang kedua memuliakan tangan karas itu bakas bagawian. Karena bilanya usaha sendiri dengan tangan sendiri itu usaha yang lebih afdol, usaha yang lebih mulia. Itu kalaunya usahanya sedikit, lebih baik pian yang mengelola. Tapi kalau usahanya banyak, mau kada mau harus ada karyawan membantu. Tapi bila usahanya sedikit, pian aja turun tangan. Kenapa? Karena usaha yang paling mulia itu langsung dari tangan kita sendiri yang berjualannya, ya kan? Kecuali jualan itu banyak, kada kawas sorangan, mau minta bantu. Usaha laki-laki dengan tangannya sendiri, ya kan? Nah, mohon maaf, kenapa Nabi menyebutkan laki-laki? Mohon maaf, karena yang wajib begawi itulah laki, binian kada wajib. Malahan bilanya kawat, bini itu tetap begana di rumah walaupun usaha laki ini gonol. Jangan umpat turun ke pasar. Tanda akhir zaman yang bini umpat juga ke pasar, itu tanda akhir zaman. Minta maaf ulun lah, minta maaf, ya kan? Nah, bila laki sudah turun, bini tetap aja di rumah. Tapi bilanya bini umpat, itu tanda akhir zaman. Anu aja kalau pina abahnya apakah ya, abahnya minta bantu kah ya. Dan tiap-tiap jual beli yang baik yaitu tidak menipu, tidak berdusta, tidak bersumpah palsu. Bujuran lah ya. Bila aku berdusta tatak malaikat ya. Ini jawab bahari ya kalau. Nah, bila aku berdusta tatak, kapan malaikat menataknya? Jangan menipu, jangan berdusta, jangan bersumpah palsu. Padahkan yang baik padahkan baik, yang buruk padahkan buruk, yang karing padahkan karing, yang basah padahkan basah. Apa jujur aja, berjualan itu jujur. Insyaallah dalam kejujuran mendapatkan
berkah. Maka hendaklah tiap-tiap pedagang itu mengetahui syarat-syarat jual beli serta menjauhi segala yang diharamkan seperti jual, tipu dan sebagainya. Artinya menipu, berdusta, lawan bersumpah palsu. Syaratnya harus tahu. Di antara syarat jual beli sebenarnya orangnya harus akil balik. Jadi kakanakan jangan, sekalipun itu ampun abahnya ini menjualkan, tapi orangnya belum bakal kawa mangsor, tapi orangnya belum balik, jangan. Ada sah jual belinya. Pian menukar ke toko, nukar gula 2 kilo, pian sudah turun tangan nih, yang tuhannya sekalinya yang di toko kakanakan, orangnya bakal tapi belum balik, ada sah jual belinya. Bapak kayak apa? Ding, mana nama ikan? Kios setempat, dari kios setempat, tukarlah, jual dia sedikit, nah selesai, halal. Nah, bilanya kakanakan, orangnya belum balik, bakal, langsungnya kawa. Dijulung 10.000, tukaran 6.000, deh, langsungnya 4.000 nya bakal. Tapi orangnya belum balik, ada sah jual beli. Bila sudah kaya itu, ada sah jual belinya, makan serumahan, makan haram. Makan haram. Nah, hati-hati benar, ya kan? Atau kakanakan disuruh nukar gelapong, disuruh nukar gula, kakanakan orangnya ada bakal. Yang menjuali orangnya Tuhan, tapi yang menukar kada bakal kada balik, tapi orangnya bakal, kada sah juga. Karbaras kan. Makanya sembako gasadinya sorangan pun bilanya kawa kuitannya supaya halal 100%. Duit kita tinggal transaksinya aja lagi. Nah itu. Hati-hati benar. Sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada ketika beliau atau dia melihat seorang penjual makanan, maka Nabi memasukkan tangannya kepada timbunan jualan itu, maka didapatnya di bawahnya basah. Nabi bertanya, apakah jadi basah ini? Kenapa aja Nabi ini jadi basah? Jawab pedagang, sebab terkena hujan. Katanya pula ujarnya, apakah jika engkau letakkan yang basah itu di atasnya supaya melihat manusia? Nah, ya kan? Jadi jersidin maksud Nabi ini, bilanya memang sudah diketahui itu basah, andak di atas supaya orang melihat. Artinya jangan sampai menipu maksud Nabi itu. Nabi itu kan langsung, jika menipu kah kada? Nabi itu orangnya lemah lembut, orangnya kada hakun behualan itu Nabi. Ada apa? Oh nyawa menipu kah? Oh kada, jauh benar Nabi kita. Ya, Nabi itu uswatun hasanah. Tutur kata beliau lemah lembut. Kada dengan sistem kekerasan kada, tapi dengan sistem lemah lembut. Tapi kalau masalah agama, nah itu sih nomor 1. Agama dihinakan orang, tapi kalau untuk pribadi sendiri dicaci maki orang biasa, dihujah orang biasa, sampai gigi sidin dilempari dengan batu, pacul gigi sidin, ya kan? Tapi Rasulullah tetap menahan rasa sakit dan menahan supaya darah itu jangan titik ke bumi. Bilanya sawat darah Nabi titik ke bumi, ya kan? Itu bahayanya luar biasa. Makanya Nabi ketika gigi sidin pacul dilempari batu, gigi pacul, kemudian darahnya itu ditahan oleh Rasulullah. Karena bilanya sampai 1 titik ke bumi yang di situ bahasa kitanya jadi kiamat, bukan hancur, kiamat langsung. Jadi Nabi menahan. Makanya sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa pian tadi waktu kami lindungi pian menahan daripada darah-darah pian? Tahulah kau sahabat, bilanya darah itu walaupun setitik gugur ke bumi, malaikat itu murka. Bila malaikat murka, bilanya titik di gunung itu dibalikkan malaikat. Jadi dibalikkan malaikat ke situ juga. Jadi supaya jangan malaikat itu membalikkan gunung tadi, aku tahan. Rasulullah orangnya luar biasa. Banyak hanya kita, biar aja titik situ, biar aja dihancur malaikat. Oh, itu kita. Nabi kan, Nabi rahmatan lil
Dan Nabi kita selalu bersabda, man ghasya falaysa minni. Satu riwayat, man ghasya minna falaysa minna. Barang siapa menipu seperti ini, bukan dia daripada umatku. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati bagi orang pedagang. Pedagang apa aja jangan menipu. Bilanya menipu, Nabi kada mengakui umat karena di hari kiamat. Bila Nabi kada mengakui umat di hari kiamat, kemana kita pulang minta bantuan? Satu-satunya makhluk yang diizini Allah adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemana kita minta pertolongan ini kemana? Ini hati-hati bagi orang yang berjualan menipu atau bedus atau dosa atau bakaram, bakaram put, ya kan? Atau bersumpah palsu. Demi Allah aja baik, soalnya datang ke rumah, kenapa jadi kada baik? Bersumpah palsu. Hati-hati benar bagi orang pedagang lah. Ini hadis Nabi ini. Jangan menipu, jangan dusta, jangan bersumpah palsu. Kenapa? Memang di dunia kada ada hukumannya, tapi ingat di akhirat Nabi kada mengakui umat. Naudzubillah. Ingatlah yang dikatakan Rasulullah ini hanya yang tidak diperbuat sendiri karena hujan. Ini pun kada sengaja. Hujan turun, hujan itu disengaja kada? Hujan itu disengaja kada? Yang disengaja itu dibasahi sorangan. Ya kalau yang kada disengaja aja Nabi memadahkan menipu, apalagi yang beristilah sengaja. Nungkar minyak salitar, sekalinya ukuran litarannya di bawahnya tuh dinaikakannya. Ada yang kejadian. Bahari kan nukar minyak bensin lah. Itu kan pakai litaran gitu. Sakanya di bawahnya tuh diapainya kah? Supaya kada cukup selitar. Dikuranginya 3 jari, 2 jari, sejari kuranginya. Jadi di bawahnya tuh ini dikira orang salitar. Itu sengaja. Hati-hati. Nungkar baras sekarong 50 liter. Ditakar kada sampai 50 liter. Wah ya ini. Makanya hendak hari kiamat, ada hari raya, ada kiamat nih, tanda kiamat, ada hari raya kada. Mana sudah hari raya ya Allah? Ketahuan, kamu ketahuan, hendak hari. Berfitrah silahkan. Abdalnya fitrah sebelum orang tonton masjid hari raya. Cuma bila pian auran lebih baik ini. Kawat dimakan anak kurang. Ya Allah puasa. Berzakat fitrah kan. Tapi ingat, ya kan? Berzakat fitrah itu baras bila ada duitnya, baras yang paling baik dari pemakanan pian. Jangan kembalikan. Duitnya ada, pemakanan pian harga 12.000 atau 12.000, duitnya ada. Sekalinya yang ditukar bulog. Tahu bulog yang ya, nyata kada baik sudah. Kemudian baras barian, maka apa itu binatang di pokok lah. Seorang pemakanan 15.000 seliter. Yang dizakati apa? Bulog tadi. Itu kasihan ujar yang menerima. Kami sudah 11 bulan memakan bulog, dapatnya bulog pula sekalinya. Dihimungi yang menerima ini, dihimungi, ya kan? Umpama pian pemakanan baras umpamanya 12.000 tuh karing 15.000. Kadusah 3,5 liter, 5 liter, banyak sedikit. Duitnya ada, jadi bilanya duitnya kada ada seadanya. Sugih ya kalau sugih duitnya ada. Berasnya pun guru harus dibersihin lah guru. Kan nukar di pasar itu kadang ada antah. Bagusnya dibarasihi. Bila kada ada waktu seadanya. Bilanya bagus, abdolnya dibarasihi. Tapi bila waktu kada ada seadanya. Tapi orang tuh kada mau aja makan baras. Set mambalas ya. Masak. Kalau awak lama ini jadi makan baras. Ada apa-apa lama, yang penting sehat wal afiat. Tapi jangan dilamaki lagi lah. Kasihan bini kan.
Kalau sama-sama lama kada bawa-bawa. Galak itu biasanya calonnya kena atau apa kurus orangnya kasihan. Gimana kasihannya? Kurusnya tadi Pak. Kalau bina patah. Kalau bina patah tulang. Ada kaum menyandang. Allah. Ayah satu mat lagi hari. Ada hari Ahad besok hari Ahad. Nah, jadi barasnya itu bila zakat fitrah baras yang alarang. Baras yang terbaik. Kalau perlu pulang jangan 3,5, 5 liter. Ya kan, 5 liter. Kalau duitnya ada. Insya Allah pian kada Allah Ta'ala tuh kada buta. Allah Ta'ala tuh kada buring, kada lupajang. Ya Allah Ta'ala nih inya menghimungi umatku, kuhimungi hajua inya. Berkat kita menghimungi orang fakir miskin, dapat duit THR berapa? 50 juta. Gara-gara 5 liter tadi 5 liter gandanya 50 juta. Amin ya rabbal. Nyaring banget aminnya teh. Berharap benar tak? Siapa tahu apalagi di bulan suci Ramadan menghimungi umat Rasulullah itu kuno mana pahalanya. Makanya bilanya anu pian himungi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apakah ancaman Nabi kita jika dengan sengaja? Yang kada sengaja aja kayak itu Nabi mengancam, apalagi yang dengan sengaja. Kemudian jual salam, insyaallah kita sambung. Ada ditakonakan kan? Masalah zakat fitrah, masalah zakat harta, masalah malam Lailatul Qadar, karena sudah sesuai ini kan sudah memasuki hari yang ke-20. Hari ini 21 kalau tadi selikur lah. Banyak orang pernikahan tadi. Orang pernikahan tahu dihigane kan nyetang puluh bujang orangnya kada sekenyangitan kada tertawa terus tahun di rumah orang ada kita makan masalah fikih kan okay. Bahuruf duit bila balabih riba yang anunya riba juga. Bahuruf duit mohon maaf ulun bahuruf duit hendak 10.000 kalau 10.000 tuh bakabat 10.000 nya sejuta kalau tah duitnya. Jadi ujar yang mahurufnya hendak mahurupakan nih ya kan ulun bahuruf kalau hendak yang mahuruf nih ya kan anu pak aja di sini sistemnya 10%. Nah itu riba sudah tuh 10%. Yang boleh itu ambil inisiatif aja atau sistem jasa. Jadi ulun borok 1 juta tetap rupanya 1 juta. Nah tadi kan berapa upahnya ke bank tadi berapa? Aku jadi 20.000. Nah aku bahadiah 20.000. Nah disiasati kayak itu. Jadi tetap berhuruf 1 juta tetap rupanya 1 juta. Tapi kita kan memberinya karena apa? Kesan ke bank. Ya kalau nah itu jasa namanya. Bahuruf tetap bahuruf 1 juta tapi memberi jasa itu jalan pan 1.100.000 bari 100.000 bari jasanya 100.000 bari itu jasa ujar Buya Yahya 100.000 10.000 ada juga ulama mengatakan sistem bahadiah aja sistem bahadiah jadi ulun bahadiah duit nyebadiah duit juga jadi bilanya sudah memang sama hadiah itulah ya kan 100 karena di butiknya berapa 100 nah hadiahnya 100. Jadi boleh bahadiah, boleh dihitung jasa. Bilanya langsung tukar, bapak istilah bahasa Indonesia bertukar lah atau bahasa Inggris berhuruf. Langsung berhuruf tapi pakai 110% ya riba hukumnya. Kenapa? Duit kita bakuran. 100% kan makanya bahambur nih orang berhuruf duit. 10% berhuruf 10 juta, 10%-nya berapa? 1 juta. Ya kalah. Jadi sistemnya bisa bahadiah atau sistem jasa. Paham? Ada huruf duit sini? Ada huruf duit? Bila ada huruf duit, sistemnya kayak itu. Berpadah aja loh tukang yang huruf tadi. Supaya inya halal, kita halal. Kalau di bank antri, wah ini bank antri, mama ada antrinya tuh biar luar biasa. Lagi teman-teman. Iya.
itu kan memang asalnya 3, cuma diolah dua salam. Jumlahnya total 3, tapi dibuat 2 kali salam. Yang pertama 2 rakaat. Bolehlah 2 rakaat, boleh. Dan itu ulama-ulama kita bahkan guru sekumpul melakukan itu juga. Kenapa kadang langsung 3 ganjil? Supaya banyak salamnya. Ya kalau langsung 3 rakaat silakan, tapi sekali salam. Nah, bisa 3 rakaat dengan 2 kali salam. Artinya gawiannya terbanyak. Bila gawiannya terbanyak, otomatis pahalanya banyak. Nah, jadi lapas niatnya usolli sunnatal witri raka'ataini lillahi ta'ala. Nah, maksud raka'ataini ini ada karena sebutingnya karena imbahnya tuh sama dengannya 3 sama dengan ganjil. Yang kada boleh itu usolli sunnatal witri raka'ataini, tapi imbahnya itu ada lagi menggawi witir serakaat. Itu bukan witir namanya, tapi itu ganjil, genap namanya. Nah, kalau biasa kita kan 2 rakaat dulu baru 1. Rasulullah itu juga. Jadi 11 rakaat Rasulullah 2 akhirnya ganjil. Oh, diikuti nanti, mungkin diikuti nanti 1 rakaatnya. Oke. Oke. Oh, bertambah. Oke. Sahajaku sembahyang sunat witir 2 rakaat, setelahnya ada 1 rakaat. Umpamanya kayak gitu kan? Nah, boleh juga. Cuma ingat, mau kada mau imbas sembahyang 2 rakaat harus mengerjakan 1 rakaat. Dan kebiasaan kita kayak itu. Karena sudah uruf itu bahasa Arab, bahasa kitanya sudah kebiasaan. Jadi boleh lafaznya cukup sahajaku sembahyang sunat 2 rakaat, sembahyang sunat witir 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Tapi imbah itu disambung dengan sunat witir 1 rakaat. Yang niatnya sahajaku sembahyang sunat witir 2 rakaat, setelah ini ada lagi 1 rakaat, boleh ya. Cuma kebanyakan dimasukkan dalam hati. Boleh juga, cuma kebanyakan. Ya kan, kebanyakan, gara-gara kebanyakan nyanyuk jadinya. Bertambah pulang nih, niat bertambah. Apa tambahnya? Ya setelah ini menggawi pulang di 1 rakaat. Ya Allah Ta'ala udah kita tahu ya Allah Ta'ala. Oh? Mengikuti itu itiba mengikut. Nah, sampai hanya jalan menangar nah. Ini. Dan bilanya hanya-hanyarnya kadang-kadang ngalih bener dia no. Lebih baik kita mau 4 orang bahari aja. Pak. Ustaz Solmed. Abdul Somad. Solmed. Abdul Somad. Fajar usalli safwati ma'al witri. Bisa. 4 sidin bisa, 4 perguruan kita di sini bisa juga. Nah, jadi terserah dia. Ya, kita ambil yang nyaman aja. Bila hendak bingka yang lama aja. Jangan bingka karas-karas. Kenapa giginya kadada? Yang ada yang nyaman, lebih baik ambil yang nyaman. Nya hukum fikih itu bercabang-cabang. Nah, ada yang nyaman, ada yang kada. Ambil yang nyata, yang nyaman diambil. Bingka tuh orang nyaman, ketujuh orangnya kalau coba kan bingka kawa ditawakal tawing. Bingka kawa ditawakal tawing apa kabar? Hah? Karungan. Bisa juga karungan. Ada lagi bingka konakan. Ada bu konakan. Ini hari ini terakhir kita Oke. Apa yang ketinggalannya? Tarawihnya. Oke. Kalau pian menggantinya, orang sudah kalau pian mengganti orang masih jalan terus. Biar aja keluputan. Karena yang namanya bakam itu kada sengaja. Ya kalau itu bawaan nih. Bila kali dikamihakan pemerintah kami bener ya. Jadi dikamihakan
walaupun pian ketinggalan 2 rakaat tapi niat pian tadi hendak full 20 rakaat plus 3 witir, tetap dicatat full. Tapi jangan sing kame-kame. Hanya 2 rakaat kami, 2 rakaat kami, 2 rakaat kami, itu pengamihan orangnya. Banyak aminan. Guru biasanya kan serakat dia orang hanya masih bawa serakat kita umpat. Serakat umpat lah. Masbuk pian. Ya mas, boleh lah. Boleh. Tapi kalau bina orangnya bersalawat cepat, Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina syafina wa dukhana maulana Muhammad, sekali aja orang naik pulang ketinggalan pian pulang. Apa lebih baik mas buka atau duduk aja? Duduk aja gen. Sikonnya kita tahu, tapi bila sikonnya salawatnya banyak, kemudian mah ayun-ayun pulang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah itu masih kawat tuh mah mengajar. Tapi kalau laju sekali salawatnya langsung berdirian, oh ada kawal lagi dikejar Pak. Lebih baik kita duduk ngompati bahasa. Ini bilanya salawatnya sekali lah kasih tuntung. Ya kalau 3 kali lambat tapi banyak pahala. Nah terserah pian aja. Itu sesuai sikonnya pian, ya kah? Sesuai kenyamanan pian. Kalau ulun di rumah salawatnya sekali aja. Ulun pilih ulun aja. Cara ulun aja. Kalau menjadi imam ulun bersalawatnya. Dan mungkin bini ulun bersalawat. Cara anak kan guru tanya koler kalau melanggar kita bini aja bapak-bapak ada apa itu kada mau kan kada ke masjid. Kada bersalawatan. Ada apa juga bersalawatan, yang penting sembahyang. Cuma tak kurang pahalanya. Ada mbah yang di rumah tarawih bilanya kelebihan banget. Kauyuhan tarawih. Makanya kan tarawih itu 20 rakaat boleh, 8 rakaat boleh, ringan lagi 4 rakaat, ringan lagi 2. Bila kurang daripada itu bisa loh. Ada lagi. Silahkan boleh menggawi di rumah asal jangan kada digawi karena uyuh, ya kan? Atau sibuk. Kalau koler wallah alam lah. Ini 60 bulan suci Ramadan, ya kan? Nah. 2 rakaat pendek mana? Witirnya serakaat, 3 rakaat aja. Ada lah itu guru. Ada, ayo cari hafian. Bila hendak mencari, cari. Asal tegawi sembahyang tarawih, tegawi witir. Lagi tahun lain. Oke. Yang disuruh itikaf itu khusus lelaki. Babinian di rumah aja itikafnya. Itikaf itu begana. Memang kalau di masjid ada pahalanya, kalau di rumah ada pahala. Tapi kalau disambat kurang, timbul fitnah. Apalagi kaumnya seikong, sembahyang seikong juga, bininya seikong pulang, lain bini sidin, itu terjadi fitnah. Lebih baik di rumah, ya kan? Tapi bila orangnya banyak dan diizini oleh laki, ayo ya umanya ikam bayang ke masjid Lailatul Qadarnya, apalagi kayak itu dapat izin sudah boleh. Tapi bila belum dapat izin, kita menjaga supaya orang jangan berbuat dosa lawan kita, ya kan? Lebih baik kita di rumah. Dan sunat itu sembahyang sunat afdalnya memang di rumah. Yang sunat afdalnya memang di rumah. Di rumah pulang dalam kamar supaya orang kada melihat itu. Kayak yang disuruh itu lalakian, yang kamu segitu lalakian. Ada lagi? Lailatul Qadar itu kalau yang menurut Imam Ghazali malam 29, karena kita mulainya semalam hari Ahad. Nah, prediksi Imam Ghazali kebiasaan sidin di Lailatul Qadar setiap tahun itu malam 29, malam terakhir, ganjil terakhir. Malam 31 pada dah. Kenapa? Nyata sudah mau hari raya. Harus sembahyang kadosa lagi dia tarawih dosa. Ya kan nyata sudah malam hari raya. Hari raya kapan nih? Hari apa? Hari apa Bu? Senin kah? Di Almanak Senin. Cuma kita menghadiri keputusan Kementerian Agama Isbat penetapan 1 Syawal. Ada kita ngomongkan? Ada? Bu, Pak? Bu? Pol? Bisa kan ya? Nungkar kendaraan. Apanya?
Kalau nyiapin anak berhati-hati bukan zakat namanya. Iya. Itu basadakah. Basadakah aja tapi bukan zakat. Basadakah. Berapa Anda harga kendaraan 10 juta umpamanya. Bahadiahnya berapa biar anak 20%? 250.000 bahadiah. Tapi bukan zakat harta. Basadakah sunat aja. Kalau 40 juta 1 juta, ya kan? Kalau harga kendaraannya 40 1 juta. Mobil begitu juga. Harga mobil 100, 25%-nya 2 juta 500 keluarkan. Tapi itu bukan zakat wajib, tapi sedekah. Nah, kalau rumah itu seumur hidup sekali. Rumah seumur hidup sekali. Berapa harga rumah? 200, keluarkan zakatnya 5 juta. Karena setiap 40 juta 1 juta. 200 berarti juta kali 5, ya kan? 5 juta. Nah, dan kita kemana? Kebanyakan orang berzakat rumah itu imbah dijual. Kalau menempati belum. Tapi kalau guru-guru bahari waktu menempati itu sudah dikeluarkan zakat. Itu guru bahari. Kalau lagi kalau adanya. Karena bilanya menjual dahulu tuh sudahkah karena sudah habis. Lebih baik dizakati pulang walaupun sudah. Ada lagi teman-teman? Ada lagi? Mungkar bini bang berzakat lah. Oh kalau saya berzakat tak. Mungkar bini puluhan juta ya kalau. Karena terus dihigani kalau tak hoy bang. Siap-siap kaya. Belum kawin juga sih deh. Mencariakan jar guruan. Pian aja mencariakan. Terparak sedikit. Kalau lu jauh sedikit. Nya lebih baik parak daripada jauh. Ya kalau bini itu lebih baik parak daripada jauh. Ini bila jauh lain bini namanya. Nah, yang paham yang ada aja kalau jadi bini dia jauh aja. Orang kandangan di kandangan, orang banjar aja, orang Tarok mana nih? Potiran ya, potiran. Banyak potiran tuh bininya muas orangnya. Parak benar, ini barang somai aja. Ini parak aja tuh. Habis, sudah. Alhamdulillah. Ulun pribadi banyak-banyak minta ampun, minta halal, minta ridho, dan badahulu mengucapkan minal aidin wal faizin, ampun maaf lahir dan batin. Mudahan kita masih dipanjangkan umur, disehatkan badan, diluaskan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat doa kita, selamat dunia akhirat, dan mudahan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shaghira. Jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا ولأنصارك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم.